تو سیدہ آمینہ کے لال پہ درود و سلام پڑھا جائے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو درود و سلام جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ہو، مسجد میں آئیں تو خاص طور پہ، باہر بھی جب بھی گزریں تو میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں، کیونکہ میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے۔ میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ میخانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن نوجوان ساتھیوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے، اللہ کریم اپنی شان سے بڑھ کے سب حاضرین کو، منتظمین کو، جو ہمارے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا گفتگو کرنا آپ احباب کا محبت سے یہاں بیٹھنا نماز عشاء کے بعد سے لے کے اللہ کریم میرے اوپر اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے متعلق بھی ایک دو بات، اور ایک دو بات پہلے میلاد شریف کے متعلق، حضور کے حسن کے متعلق، جو میں نے سورہ مریم کی حروف مقطعات پڑھے ہیں نا، اس کے حوالے سے ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں نا دو قسم کے حروف ہیں، کچھ حروف وہ ہیں جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے جوڑ کر کے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الف کو ہا لام سے، ہا کو میم سے جوڑا گیا ہے، یہ ہیں حروف متصلات جن کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے حروف ہیں حروف مقطعات، جن میں جوڑ نہیں ہوتا، ان کو قطع کر کے علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف کو علیحدہ پڑھا گیا ہے، لام کو علیحدہ پڑھا گیا، میم کو علیحدہ پڑھا گیا، یہ حروف مقطعات۔ تو چند صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، لیکن امام عبد الوہاب شارانی اور دیگر کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور جسے چاہتے ہیں ان حروف کے معنی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سورہ مریم کے شروع میں 5 حرف ہیں، ہر حرف سے ایک لفظ بنتا ہے، اور 5 لفظوں سے نا ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ پہلا حرف ہے کاف، کاف سے مراد ہے کن، کاف ہا۔ دوسرا حرف ہے ہا، حرف خطاب ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا حرف ندا ہے، یہ بلانے کے لیے آتا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ۔ عین سے مراد ہے عبداللہ، اور صاد سے مراد ہے سورتن۔ کن ہا یا عبداللہ سورتن۔ امام عبد الوہاب شارانی حضور کے حسن پر اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کن ہا یا عبداللہ سورتن یتجمل بجمال اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں اور مانتے مجھے جائیں۔ کن ہا یا عبداللہ سورتن یتجمل بجمال اللہ، اے محبوب صورت آپ کی ہو نشان ہمارا، محبوب چہرہ آپ کا ہو دلیل ہمارا۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں والضحیٰ کی صورت ہوتی، بولے سارے بولے، حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں علم نشأ کی صورت ہوتی۔
حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں یاسین کی صورت ہوتی، حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کوئی صورت، حضور کی صورت نہ ہوتی تو میری اور آپ کی کوئی صورت ہوتی، حضور کی صورت نہ ہوتی تو رب سے ملنے کی بھی کوئی صورت۔ اس صورت نو میں، اس صورت نو میں یقین کریں، یہ تصور کریں نا کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، تو ایک نا سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ ہم نبی کے غلام اور امتی ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ اس صورت نو میں، سارا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے کہنا جان آقا۔ اس صورت نو میں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ۔ آپ نے بھی جان کہا، ہمارا کہا، پر اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح اکیلے حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا۔ آج سے 107 سال پہلے کوٹ مٹن کی سرزمین پہ بیٹھ کے، جہاں ان ریت کے ٹبوں سے آج بھی عشق رسول کی خوشبو آتی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا درم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو۔ نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے، سرور بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تے کم دا کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو، میں مکدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو۔ اس کو ذرا اور آسان کر لیتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاہ، متھ چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ، مخمور اکھیاں ہیں مد بریاں، اے صورت انشاءاللہ پیش نظر، رب وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے کھل سی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تھد کھڑیاں، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما حسن کا، اس صورت نو میں، ایک دفعہ بلند ہوا، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں۔ حضرت خالد بن ولید میرے رسول کا لشکر لے کے نکلے نا، تو راستے میں یہودی ملا، کہنے لگا خالد بن ولید جس رسول کے لشکر کے نمائندے بن کے جا رہے ہو، ذرا اس رسول کا حسن تو بیان کرو۔ تو حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے جانتے ہو وہ رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے جنہیں اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، تم خود ہی غور کر لو کتنا سونا بنا کے بھیجا۔ اچھا مجھے کسی صحابی کا نام تو لیں کہ جس نے یہ پہلے کہا ہو کہ پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا نا، تو تجلی کا سایہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر کلمہ پڑھیں گے۔ جو بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے نا یمن کا کچھ عرصہ خلیفہ رہے ہیں قاضی کی حیثیت سے،
تو آپ نے نا ہفتے میں جمعۃ المبارک کے علاوہ بھی ایک دن مقرر کیا تھا جس دن ممبر پر بیٹھتے اور لوگوں کو نا حضور کی شانیں بیان کر کے سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ممبر پہ بیٹھے ہیں تو یہودیوں کا نا ایک عالم آیا تو آ کے کہتا ہے علی شیر خدا جس رسول کی شانوں کو بیان کر رہے ہو ذرا اس کا حسن تو بیان کرو، حلیہ تو بیان کرو کہ آپ کے رسول کو اللہ نے حلیہ کیسا دیا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا شروع ہو گئے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما ذاق البصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے۔ یہ شروع بیان کر رہے ہیں، آئیں حضور کی آنکھوں پر۔ عرض کرتا حضور آپ رک جائیں نا، آنکھوں کا حلیہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جلال سے کہ کیا تیری کبھی ملاقات ہوئی ہے حضور سے؟ عرض کرتا ہے میری حضور سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو فرمایا پھر تو آنکھوں کا حلیہ کیسے بیان کرے گا؟ ہاتھ باندھ کر عرض کرتا حضور آپ اجازت تو دیں، اگر میں صحیح بیان کروں تو میری تصدیق کر دیں اور اگر غلط بیان کروں تو اصلاح فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے نا اجازت دی تو یہودیوں کا عالم کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کی آنکھیں لمبی ہیں، بڑی ہیں، پلکیں لمبی ہیں اور آنکھوں میں نا سرخ ڈورے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت علی شیر خدا اپنی جگہ سے تڑپ اٹھے، فرمایا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم